بھی آ جائے ابھی آ جائے سارے وہی آ جائے. زمین و آسمان ٹلے تم اٹلنا یہ بھی رکے رہنا. جب تک وہ رکے رہے مسلمان جنگ جیتے رہے. اب تم نے دیکھا کہ جناب جنگ تو ہم نے جیت لی ہے, انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا, گاڑی کو چھوڑ دیا. مشرک چھپا بیٹھا تھا, اس نے پیچھے سے حملہ کر دیا, جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمان جیت ہوئی جنگ ہارنے لگے. حالانکہ نبی نے کہا تھا خبردار اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے, لیکن لوگوں نے قیاس کیا کہ بھائی اب تو ہم جیت گئے, اب یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے. یعنی تاریخ نے بتا دیا کہ جب بھی حدیث کے مقابلے پر اپنے قیاس کو داخل کرو گے جیتی ہوئی جنگ کو ہار گے. پیچھے والے نہیں بول رہے میرے ساتھ, سلامت رہے مولا آباد رکھے, ہے نا. تو جتنے جملے مدرسہ آ گیا تھا مجھے جانا ہے اسی جملے تک, ٹھیک ہے نا. کھڑے رہو یہاں پر, دیکھتے رہے ہو, ہے نا. جب دیکھا جنگ جیتنے لگے اب راستہ چھوڑ دیا تو وہاں مشرک بیٹھا ہوا تھا, اس نے گھاٹ میں چھپ کر وہاں پہ حملہ کر دیا, جنگ کا پاسا پلٹ دیا. مجھے جنگ نہیں پڑنی. جنگ احد کا بھی ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیتا, لیکن مجھے کہیں دکھائیں تاریخ میں محرر کا قلم چلا ہو اور اس نے اعلان کیا ہو کہ جناب قرآن نے حدیث اعلان کیا ہو کہ جناب مسلمان جیت گئے. اعلان ہو رہا ہے, اعلان نہیں ہوا. جنگ بدر میں اعلان نہیں ہوا حالانکہ جیتے. جنگ احد کا شروع کا حصہ جیتا گیا لیکن اعلان نہیں ہوا, ہے نا. اور آگے آئے جنگ خندق 5 ہجری میں. خندق میں تو کافر نے کل کفر کو مارا. بہت کم ہے, مجھے ختم کرنا ہے بیان کو, ختم کرنا ہے. ساتھی پڑھے جنگ خندق میں بھی کل کفر مارا گیا, کل کفر ہے نا. وہیں پر اعلان ہو جاتا جیت کا, ہے نا, تو مار دیا گیا, کل کفر مار دیا گیا, لیکن جیت کا اعلان کہیں نہیں ملا. اب مجھے بتائیں نہ بدر میں اعلان, نہ احد میں اعلان, نہ خندق میں اعلان, ہے نا. بس علی والو, نبی والو, قرآن والو, اللہ والو, تاریخ میں مجھے 2 مقام ملے, پوری تاریخ میں مجھے 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا. ایک اعلان سنا دوں, جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا. میرے نبی نے کیا کہا تھا, جتنا بیدار رہیں گے اتنا سننے کا مزہ ہے, جتنا بیدار رہیں گے اتنا لطف سماعت ہے. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. یعنی یہ چاہنے والے جو بیٹھے ان سے خطاب کرا ہوئے, میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کنال ہوگا, غیر فرنال ہوگا, اللہ رسول کا محب ہوگا, اللہ رسول کا محب ہوگا, اللہ رسول کا محبوب ہوگا. وَلَن يَرْجِعْ, سنیے گا, وَلَن يَرْجِعْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اور نبی نے کہا وہ میدان چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر جیت نہ دے دے. جنگ خیبر میں ہمیں ایک مقام ملا جہاں پر جیت بھی ہے اور نبی کی زبان سے جیت کا اعلان بھی ہے. یہ ایک اعلان جلدی کرا ہوا ہے, اور دوسرا اعلان خیبر سے کچھ عرصہ پہلے جب حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر تھے اور پیغمبر نے مشرکوں سے صلح کر لی, صلح حدیبیہ, تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو ہار گئے, ہم تو شکست کھا گئے. اللہ نے سورہ اتارا, آیت اتاری نبی کے اوپر, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. رسول ہم نے تمہاری صلحوں کو فتح مبین بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. اب میں تھک رہا ہوں, میں آگے بیان کو طویل نہیں کروں گا, لیکن آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نتیجے تک پہنچانا ہے, بس یہیں پہنچا کے بیان میرا ختم ہو رہا ہے نا. شک میں پڑ گئے مسلمان کہ ہم تو ہار گئے, ہم تو شکست کھا گئے. اللہ نے تسلی کے لیے آیت اتاری, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. قرآن بول رہا ہے, قرآن بول رہا ہے, رسول ہم نے تمہاری اس صلحوں کو, صلح نہیں فتح بنایا, فتح مبین, کھلی جیت بنائی, ہے نا. تو دوسرا مقام ہے حدیبیہ کا مقام جہاں پر جیت بھی ہے اور جیت کا اعلان بھی ہے. تو ایک اعلان خیبر میں نبی کی زبان سے, دوسرا اعلان حدیبیہ میں خدا کی زبان سے, قرآن کی زبان سے. دونوں اعلان ہے نا. ان دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی.
کہنے حدیبیہ میں اور خیبر میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اعلان دونوں جگہ جیت کے ہوئے ہیں، لیکن جیت کے اعلان میں ایک جگہ قلم چلا، دوسری جگہ تلوار چلی، اور کمال یہ تھا کہ فتح تو دو تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک تھا۔ کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 علی حق 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 یا علی کیا کہنے کیا کہنے حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ یا علی کیا کہنے واہ واہ صلوات محمد والے محمد پر مل گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا پاک کا خیال رکھیں۔ بدر میں فتح ہے، فتح کا اعلان نہیں ہے۔ احد میں فتح ہے، فتح کا اعلان نہیں ہے، بولو یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خندق میں کل کفر مارا گیا لیکن فتح کا اعلان نہیں ہے، لیکن دو مقام ملے ہمیں تاریخ میں جہاں پر فتح بھی ہے اور فتح کا اعلان بھی ہے۔ اب اپنے اپنی آوازوں کو میرے آواز کے ساتھ ملانا، اس لیے ساری تحقیقات نچوڑ اور جوہر اب نکال کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جو میرا بچہ جو میرا بزرگ بیٹھا ہوا ہے مل کر اگر دل میں یہ جملہ اتر جائے تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ دو مقام ہے جہاں پر فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے۔ ایک حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے فتح کا اعلان کیا، دوسرے خیبر کے موقع پر نبی نے فتح کا اعلان کیا۔ فتح دو ہے لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی ہاتھ ہے۔ اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو اسلام کے معرکہ سیف و قلم کا فاتح بن جائے قرآن کی نگاہ میں اسی کو علی کہتے ہیں۔ بے شک کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ یا علی مدد حق ہے، کیا کہنے واہ واہ ان کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبھی بلند صلوات محمد والے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہے کیا کہنے کیا کہنے سارے محترم سننے والے کا سلامت رہے، جو دور سے بیٹھے ہوئے یہاں پر دائمہ بیٹھے ہوئے تذکرہ محمد والے محمد سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، خدا آپ کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے۔ خدا آل محمد فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آل محمد کہتے ہیں ذکر ہونا، بولتے رہنے میرے ساتھ ساتھ، ذکر ہونا اہل البیت شفا، ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی علی آپ بھی علی کر رہے ہیں۔ خدا سب مریضوں کو شفا کامل و عاجلہ فرمائے، آمین عاشرے کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے۔ لیکن میرا ساتھ دیتے رہنا ہے تاکہ آخر میں بیان کر کے میں مذاق پر چلا جاؤں۔ تو فتح کا اعلان ہر جگہ پہ نہیں ہوا، فتح ہوئی ہے، فتح کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ بدر میں فتح ہے، اعلان نہیں ہے۔ احد کا ٹکڑا حصہ فتح ہے، اعلان نہیں ہے۔ خندق میں کل کفر مارا گیا، اعلان نہیں ہے، لیکن دو مقام ملے۔ حدیبیہ میں فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے۔ خیبر میں فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے نا۔ ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخص ہے، ایک ہی آدمی ہے۔ اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے، اگر قلم اٹھائے تو قرآن فتح کا اعلان کرے۔ اور علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پہلے امام سے لے کر میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک، میرے حسین سے لے کر میرے عسکری تک، ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد علی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام۔ لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ سنہ حسن دیکھے، جو تلوار کی جنگ دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے۔ شوف محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں
سب سے اعلیٰ میری زوجہ اس کا ہمسر میں ہائے مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواہ توریت و انجیل میں بھی ہوں ورق پر میں میرا لقب قاسم ابن قاسم ہے فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر میں دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا کیا کہنے عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں اور چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا اس کو جب بلوا لیتا ہوں کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ لبیک یا حسین حسین زندہ باد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد کا درود و سلامات اللہم صلی علی محمد و علی محمد کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنے حسین کا نام آیا ہے خوش ہو گئے سارے سننے کیا کہنے آواز سے کرتا سی حسین کا نام آیا حسین کے جانے والے خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے اس لیے حسین کا نام آئے گا اس کے اپنے فضائل ہیں لیکن دشمنوں سے حسین کی فضیلتیں حلق سے نہیں اترتی کیا کہنے آخر تم نے کہنا ہو فتح قلم دیکھنی ہو تو حسن کو دیکھو اور تلوار کی طاقت دیکھنی ہو تو حسین کو دیکھو لیکن کہنے والوں نے کہا جناب حسین کے پاس جتنی خوبیاں تھیں جتنے فضائل تھے یہ ان کے ساتھی تھوڑی تھے اچھا بھائی اگر ساتھی نہیں تھے کیا تھے کہا یہ تو محمد کی کھوج کا نتیجہ تھے واہ 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 آواز نہیں آئی مجھے واہ 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 آواز نہیں آئی مجھے کیا کہنے حسین کی جتنی خوبیاں ہیں لیکن محمد کی کھوج کا نتیجہ ہے ان کی اپنی کوئی خوبی نہیں تھی تو میں نے کہا اسی اصول کو آگے بڑھا لو کیسے بڑھا لو یہ کھوج ہی بناتی ہے اور کھوج ہی بگاڑا کرتی ہے حسین کی جتنی خوبیاں وہ محمد کی کھوج کا نتیجہ تھی تو یزید کی جتنی خرابیاں تھی وہ کس کھوج کا نتیجہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین